صاحب بھی کہ آپ ایک نوٹیفیکیشن کر دیں کہ 3500 سے کم میں کوئی کسان سے گندم نہیں خرید کرے گا. جو خرید کرے گا اس کے خلاف FIR ہوگی. وہ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ یہ کمپنیاں کھیتوں سے آ کے جو ہے وہ اٹھائیں گی، اور ہم بڑے اس بات پہ خوش ہوئے کہ باعزت طریقے سے جو ہے وہ نظام تو وہی ہے. پھر آپ نے فوڈ ڈپارٹمنٹ کو کیوں ختم کیا؟ آپ نے پاسکو کو کیوں ختم کیا؟ فرق ہے وہ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب کہا کرتے ہیں نا کہ بھمبڑ بھوسی، تو یہ بھمبڑ بھوسی میں حکومت ڈال رہی ہے. اصل میں کر رہی کسانوں کا ریٹ بڑھائیں، گندم کا ریٹ بڑھائیں. آپ یہ جو سبسڈیاں، یہ کارڈ پہ 1500 کہ کسان جو ہے وہ جلدی نہ کرے. کسان جو ہے وہ ابھی اپنا ایک انظام بنائے، ایک تھڑا سا بنائے، اس کے نیچے اینٹیں رکھے اور بوریاں رکھے، اس کے اندر گولیاں ڈالے، کوئی نیم کے پتے ڈالے، کوئی جو بھی کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. السلام علیکم. میں ہوں سید محمود بخاری، آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پیارا کسان کے ساتھ. پیارا کسان، اس وقت گندم کی کٹائی کا وقت شروع ہو چکا ہے، اور خاص طور پہ جنوبی پنجاب کے اندر گندم کاٹی جا رہی ہے، اور کسان اس مخمسے اور اس پریشانی کے اندر ہے کہ اس کی گندم کون خرید کرے گا، اور گندم کی کٹائی تو ہو رہی ہے. جی ناظرین، گندم کی کٹائی ہو رہی ہے. آپ یہ دیکھیں، ادھر یہ کھیت میں گندم جو ہے وہ کاٹی جا رہی ہے، اور یہ بنا رہے ہیں اس کی ڈھیری، اور پھر لگے گی تھریشر. آپ یہ دیکھیں کہ جب تھریشر لگے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ دانہ نکلے گا، اور وہ دانہ جب نکل آئے گا تو پھر کسان اس کو بیچے گا. آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے کہ پنجاب حکومت نے ایک اعلان کیا. آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے اشتہارات دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ہم کسان سے جو 35 لاکھ ٹن جو ہے وہ پنجاب حکومت گندم خرید کرے گی. آپ دیکھیے ناظرین، اس کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو سامنے لایا گیا. پہلے کہا گیا کہ 35 کمپنیاں جو ہیں وہ خرید کریں گی، اور باقی کمپنیاں بھاگ گئیں، اور 11 کمپنیاں جو ہیں وہ اس وقت میدان کے اندر ہیں. لیکن کوئی بات واضح نہیں ہے. اس دن آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک پروگرام کیا، اور حکومت پنجاب کا فوڈ ڈپارٹمنٹ کے نمائندے کے ساتھ ہم نے گفت و شنید کی. تو انہوں نے کہا کہ 10 اپریل کو جو ہے وہ آن ہو جائے گا سسٹم، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ بورے دیں. لیکن اس پہ بہت سے سوالات جو ہیں وہ ابھی تشنا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب، جنہوں نے رقبہ مستاجری لیا، ٹھیکے پہ لیا، کیونکہ ہمارے پنجاب کے اندر اور سندھ کے اندر یہ نظام ہے کہ لیز کے اوپر زمین دی جاتی ہے، تو اس کو کس طرح سے آپ جو ہے وہ باردانہ ایشو کریں گے. کیونکہ خسرہ جو انہوں نے نظام بنایا ہے کہ آپ پہلے جائیں گے سینٹر پہ اور وہاں پہ اپلیکیشن دیں گے. اب دیکھیں کہ مطلب سسٹم کیا ہے. اب پہلے تو کسان اپنی کٹائی کے اندر جو ہے وہ آپ کے سامنے مصروف ہے، اور وہ اس فکر میں ہے، اور بارشوں نے الگ پریشان کیا ہوا ہے. لگتا ہے قدرت بھی جو ہے وہ ناراض ہے کہ اس موسم کے اندر اتنی یالہ باری، اور اس سے یقیناً گندم کے دانے کو جو ہے وہ نقصان پہنچے گا. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ کسان نے اپنی محنت کر لی، کسان نے اپنی انویسٹمنٹ، اپنا پیسہ خرچ کر لیا، کسان نے رات دن جو ہے وہ لگا کے، آپ یقین کریں، اور اپنے خواب بنے، اپنی جو ضروریات کے بارے میں سوچا. اور لیکن اس وقت تک جو ہے
وہ آپ مجھے بتائیں کہ حکومت پنجاب یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ 2,30,00,000 ٹن کے قریب جو ہے وہ متوقع ہے گندم۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 30 لاکھ ٹن تو خرید کر لے گی حکومت پنجاب، اور وہ خریداری کا جو طریقہ کار ہے وہ اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ وہ پہلے ادھر درخواست دیں گے، پھر اس کے بعد وہ ریکارڈ جو ہے وہ ریونیو کے پاس جائے گا، وہ اس کو جناب دیکھے گا، اور پھر جا کے جو ہے وہ اس میں جو شارٹ لسٹ کیا جائے گا کہ کون سا کسان ایلیجیبل ہے اور کون سا نہیں ایلیجیبل، تو پھر اس کے بعد باردانہ ایشو کیا جائے گا۔ اور یہ میں مطلب میری اپنے تحفظات ہیں کہ یہ ٹائم بائنگ ہے، کہ وقت کو گزار رہے ہیں۔ گندم شروع ہو چکی، تھریشنگ ہو رہی ہے، اور خریدار جو ہے، جو بھیڑیے ہیں، وہ میدان میں آ گئے ہیں کسانوں کی چیر پھاڑ کرنے کے لیے۔ وہ اس طاق کے اندر ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ گندم 3100-3200 روپے میں کسان سے چھینی جا رہی ہے۔ اب حکومت پنجاب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میری پیاری حکومت، آپ نے کیا سسٹم دیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے کہ یہ تو باردانہ ایشو ہو جانا چاہیے تھا، اب کیا ہے کہ 10 دن اس کو لگ جائیں گے۔ گندم ایسی چیز ہے کہ اس کو رکھا اس طرح سے کہ کھیتوں میں پڑی ہے، بارش کا ڈر ہے، خوف ہے۔ دیکھیں نا، کسان موسمیاتی تبدیلیوں سے لڑتا ہے، کسان جو ہے وہ اس کو پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کھاد کا کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب اور یہ بات کہ حکومت نے ڈیزل اتنا بڑھا دیا ہے کہ اب میں جس جگہ کھڑا ہوں، میرے سے سینٹر اگر 30 کلومیٹر دور ہے، اور میں نے وہ ٹرانسپورٹ کر کے اس کو لے کے جانا ہے، میرا تو خرچہ بڑھ گیا۔ مجھے پہلے جب کہ جو پالیسی اناؤنس کی تھی حکومت نے، وہ آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ کمپنیاں کھیتوں سے آ کے جو ہے وہ اٹھائیں گی، اور ہم بڑے اس بات پہ خوش ہوئے کہ باعزت طریقے سے جو ہے وہ نظام تو وہی ہے۔ پھر آپ نے فوڈ ڈپارٹمنٹ کو کیوں ختم کیا؟ آپ نے پاسکو کو کیوں ختم کیا؟ فرق اس میں کیا آیا کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کو لانا چاہتے تھے، آپ ان کو فائدہ پہنچانا چاہتے تھے۔ آپ نے درپردہ کیا جو ہے وہ کیوں نہیں سامنے لایا جاتا کہ آپ نے کیا معاہدہ کیا ہے کہ سپٹمبر تک وہ رکھے گا، اور سپٹمبر کے بعد جو ہے وہ دانا پڑا ہے اس کو فلور ملز کو، تو ان کمپنیوں کو کیا دیا جائے گا، وہ بھی کم از کم قوم کے سامنے لانا چاہیے۔ تو اب اس وقت جو ہے بے یقینی کی صورتحال ہے، اور جیسے میں نے کہا 30 لاکھ ٹن آپ خرید کر لیں گے، 2 کروڑ ٹن باقی رہ جائے گا۔ سوال میرا یہ ہے پنجاب حکومت سے کہ اس میں کیوں ابہام ہے کہ 2 کروڑ ٹن گندم کون لے گا؟ چلیں ہم ایک فرض کر لیتے ہیں کہ 1 کروڑ ٹن جو ہے وہ ہم اپنی ضروریات کے لیے، بیج کے لیے کچھ سیڈ کمپنیاں خرید کر لیں گی، وہ اور وہ 1 کروڑ جو ہے اس کی کیا مستقبل ہے؟ اس 1 کروڑ جو ٹن ہے اس گندم کا کیا مستقبل ہے؟ کیا آپ سے ہم نے ایک گزارش کی تھی ایک میٹنگ کے اندر، منسٹر صاحب بھی تھے اور سیکرٹری صاحب بھی، کہ آپ ایک نوٹیفیکیشن کر دیں کہ 3500 سے کم میں کوئی کسان سے گندم نہیں خرید کرے گا، جو خرید کرے گا اس کے خلاف FIR ہوگی، تو ہم سمجھیں کہ کسان کو تحفظ حاصل ہے۔ اور وہ جو سرپلس ہے، آپ وہ گندم جو ہے وہ اونے پونے خریدنے کی تیاریاں ہو رہی ہوں گی۔ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ہمارا، وہ بھی بڑا ظالم ہے، وہ بھی موقع کی طاق میں ہوتا ہے، وہ بھی اپنا لے کے، جس طرح پچھلی دفعہ 2000 میں 1800 میں لے کے، اور پھر وہ 4000 میں 5000 میں جو ہے پرائیویٹ سیکٹر نے وہ اس دانے کو ابھی تک وہ جو ہے وہ بیچ رہی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پالیسیز وقت سے پہلے دیا کریں، آپ پالیسیز جو ہے وہ ایک مربوط پالیسی دیں، اور جو کئی سالوں پہ محیط ہو، تاکہ کسان کو پتہ ہو
اور پھر آپ اس کی فصل کا جو ہے وہ ایک تعین کریں قیمت کا، ایک کراپ کمیشن آپ بنائیں، تاکہ دیکھیں اس وقت جنگ لگی ہوئی ہے. اب اس میں آپ نے ڈیزل بڑھا دیا، آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا. یعنی ہماری حکومت کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کس طرح سے جو ہے وہ حکومتی فیصلے کرنے ہیں. اور 1 منٹ میں جناب وہ جو آپ نے 80 روپے پیٹرول کم کر دیا. ڈیزل جو ہے، جو بنیادی ضرورت ہے کسان کی، جس سے وہ اپنا ہارویسٹنگ بھی کرے گا، تھریشرنگ بھی کرے گا، جس سے وہ اپنا ٹیوب ویل بھی چلائے گا، اور جس سے ٹریکٹر سے ہل بھی مارے گا. اب آنے والی آگے فصل ہے، ان کے بارے میں حکومت کی کوئی پالیسی جو ہے وہ واضح نہیں ہے. تو اس طرح خدا کے لیے زراعت کا بیڑا غرق مت کیجیے، اور آپ اس طرح کے اشتہارات دے کے اور اس طرح کی پالیسیز بنا کے، اب میری بات یہ نوٹ کر لیجئے گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ حکومت ٹائم بائی کر رہی ہے، اور آپ دیکھیے گا کہ یہ 30 لاکھ ٹن بھی جو ہے وہ کسانوں سے نہیں خرید کی جائے گی. آپ دیکھیے گا کہ یہ ہدف اپنا پورا کریں گے. اب کسانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، میری یہ گزارش ہے کہ کسان جو ہے وہ جلدی نہ کرے. کسان جو ہے وہ ابھی اپنا ایک انظام بنائے، ایک تھڑا سا بنائے، اس کے نیچے اینٹیں رکھے اور بوریاں رکھے، اس کے اندر گولیاں ڈالے، کوئی نیم کے پتے ڈالے، کوئی جو بھی کرے وہ اس کو جلدی نہیں کرے. جب کوئی بیپاری آئے، آپ اس کو کہیں جی کہ ہم نے اس سے کم ریٹ پہ جو ہے وہ ہم نے نہیں بیچنا، تو آپ مارکیٹ کو جب تک سمجھے گا نہیں میرا کسان، اس وقت تک کسان جو ہے وہ اپنی فصلوں کا ریٹ نہیں لے سکتا. کیونکہ ایک اور بات بڑی قابل توجہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے جی کہ 10 اپریل کو ہم اپنا سسٹم آن کریں گے. پنجاب حکومت نے، یہ تو قدرتی بارشیں آ گئی ہیں تو یہ ڈیلے ہو گئی ہے. ورنہ جو پلاننگ مجھے لگتی ہے حکومت کی وہ یہ تھی کہ اس وقت تک ہارویسٹنگ تقریباً آدھی ہو چکی ہوگی، دانہ اونے پونے جو ہے وہ چلا جائے گا، جس کی قسمت میں ہے وہ لے جائے گا. تو اب چونکہ بارشیں ہو گئی ہیں، اس سے گندم جو ہے وہ لیٹ ہو گئی ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ پیداوار میں بھی فرق پڑے گا. گندم کا جو دانہ ہے وہ بھی جو ہے چھوٹا ہو جائے گا، اور اس کے وزن میں کمی کا جو ہے وہ کبھی امکان ہے. تو آپ نے پھر کیا پلاننگ کی؟ یہ تو بارشوں کی وجہ سے لیٹ ہوا، ورنہ ابھی تک تو 50% جو ہے وہ تھریشرنگ ہو کے تو گندم اڑ بھی جانی تھی. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت صرف اشتہار بازی پہ ہے، وہ کوئی سنجیدہ کوشش جو ہے وہ نہیں کر رہی. کسانوں کا ریٹ بڑھائیں، گندم کا ریٹ بڑھائیں. آپ یہ جو سبسیڈیاں، یہ کارڈ پہ 1500، یہ جناب فلاں اسکیم، یہ اس میں نہ الجھائیں کسان کو. خدا کے لیے آپ گندم کا ریٹ 200 روپے بڑھا دیں، آپ کچھ نہیں ہوگا، کوئی قیامت نہیں آئے گی. آپ 300 روپے ریٹ بڑھا دیں آپ، تاکہ کسان خوش ہوگا، اس کو ڈائریکٹ اس کا معاوضہ مل جائے گا. نہ ڈیزل کی ضرورت ہے، نہ 1500 کی ضرورت ہے، نہ کچھ اور ہے. اس بھمبڑ بھوسی میں نہ ڈالیں. وہ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب کہا کرتے ہیں نا کہ بھمبڑ بھوسی، تو یہ بھمبڑ بھوسی میں حکومت ڈال رہی ہے اصل میں پنجاب حکومت، اور وہ کسانوں کو بس ادھر ادھر لگا کے. تو میں توقع رکھتا ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہ وہ بہت جلد جو ہے وہ گندم میں اس کی قیمت کے اضافے کا وہ اعلان کریں گی. پنجاب پہل کرے تو انشاءاللہ پھر سندھ بھی کرے گا، خیبر پختونخوا بھی کرے گا، اور بلوچستان بھی کرے گا. جی ایک بات اور کہ پنجاب حکومت دیکھو اپنے تئیں پالیسیز بنانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اس کا نیچے تک جو ہے وہ فائدہ اس طرح سے نہیں ہے. جس طرح 1500 روپے انہوں نے کٹائی کی مد میں جو ہے وہ کہا ہے. اب دیکھیں پچھلی دفعہ 3 من جو تھا، اس دفعہ جو ہے وہ 4 من مزدوری جو ہے وہ لی جا رہی ہے، کہیں اس سے بھی زیادہ بھی ہوگی. اور لیکن یہ ہے کہ تھریشر پچھلی دفعہ 8 من جو ہے وہ 100 من کے پیچھے لے رہی تھی، اور اب جو ہے وہ 10 من لے رہی ہے. تو اتنے بڑے گیپ کو اس طرح سے جو ہے وہ حکومت نے کہا ہے کہ 1500 روپے، لیکن اس کا پھر ایک طریقہ کار ہے، اس کا کسان کارڈ ہے. کئی لوگوں کا کسان کارڈ نہیں بنا ہوا، جنہوں نے زمین لیز پہ لی ہوئی ہے وہ پوچھ رہے ہیں. تو بہت سے سوالات ہیں جن کو جو ہے وہ پورا کرنا ممکن نہیں ہے.
تو ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ مزید اس کے اوپر کوئی مطلب اچھے دماغ بٹھائے جو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہ کسانوں کا معاوضہ اس کو ملے اور اس کے اخراجات کم ہوں، تو پھر جو ہے وہ کسان خوشحال ہوگا۔ نہیں لے سکتا کیونکہ حکومت جو ہے وہ دوسرے اینڈ پہ کھڑی ہے، کسانوں کے ساتھ نہیں کھڑی۔ تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو استحکام بخشے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔